إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه من والاه أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجال كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ کے اولو العزم نبیوں پیغمبروں کا تذکرہ ہوا اور ان کا اور ان کے ساتھیوں کے انجام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا کہ اللہ نے ان کے لیے بہت اچھا لحسن مآب، بہت اچھے ٹھکانے بنائے۔ جنات مفتحۃ لہم الابواب، کہ ایسی جنتیں ہیں جن کے دروازے ہر وقت ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو انبیاء و رسل ہیں یا انہوں نے انبیاء و رسل کی دعوت کو قبول کیا، اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری۔ جب اللہ نے انہیں نعمتوں سے نوازا تو اللہ کا شکر کرتے رہے، جب اللہ نے کسی آزمائش یا مصیبت میں ڈالا تو صبر کرتے رہے۔ تو ان کے لیے، ان صابرین کے لیے، ان شاکرین کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی جنتوں میں بہت سے خوبصورت منظر دکھائے اور بہت سے انعامات ہیں جن کا تذکرہ کیا۔ اب اچھوں کے مقابلے میں برے لوگ ہیں۔ ان بروں میں دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو مطلقاً کافر ہیں، جو نہ اللہ کو رب مانتے ہیں، نہ اس کے انبیاء کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، نہ اللہ کی کتابوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کو رب بھی مانتے ہیں، رسولوں کی رسالت کا اقرار بھی کرتے ہیں، کتاب کو کتاب حق بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی گناہوں میں گزارتے ہیں۔ باوجود حرام و حلال کو سمجھنے کے بھی وہ حلال کا رستہ اپنانے کے بجائے حرام رستہ اپناتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک گروہ وہ ہے جو بظاہر دیندار بنتا ہے، لیکن ان کا سارا دین نہ انبیاء کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے، نہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے دین کو اپنی خواہش کے مطابق بنایا ہوتا ہے۔ جو من میں آیا اس پہ عمل کیا، جو من میں نہ آیا اس پہ عمل نہیں کیا، یا جو باپ دادا چھوڑ کے گئے ان باتوں پہ عمل کرتے رہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف توجہ نہ دی۔ یہ ہر قسم کے لوگ جو ہیں ان کے متعلق اشرار کا لفظ بولا ہے، یا ابرار کے مقابلے میں اشرار، یعنی ابرار کہتے ہیں نیکوکار، اشرار کہتے ہیں بدترین برے لوگ، تو ان کے لیے یہ لفظ بولا ہے۔ تو اللہ رب العزت اب ان لوگوں کے انجام کا تذکرہ کر رہے ہیں جو بظاہر دنیا کے اندر اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بہت افضل ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، ہم جس رستے پہ چل رہے ہیں وہی ہدایت والا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اس طرف توجہ نہیں دی کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، بلکہ ہر بات میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا انکار کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، ممکن ہے ہمارے ذہن میں یہ بات آئے
کہ ہم تو نہیں کرتے ہیں. نہیں، جس طرح قریش مکہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی میں سمجھتے تھے، باوجود اس بات کے کہ انہیں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پورا یقین تھا، اللہ کی کتاب کے متعلق معلوم تھا کہ جو بھی بات آئی ہے اس میں سچی ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کے باوجود چونکہ باپ دادا اس رستے پہ چلتے تھے، وہ کہتے تھے ہمیں کوئی غرض نہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. اسی طرح آج بھی اگر کسی کے سامنے باوجود یہ اس بات کے کہ مسلمان کہلاتا ہے، اللہ کو رب مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ان کا اقرار کرتا ہے، قرآن کو اپنے لیے کتاب حق تسلیم کرتا ہے، لیکن جب مسائل کی احکام کی بات آئے تو کہتے ہیں ہماری فلاں فقہ سے تعلق ہے، ہم فلاں ایمان کی بات مانیں گے. یاد رکھیں، دنیا کے سارے ایمان مل جائیں، دنیا کے سارے اگلے پچھلے علماء مل جائیں، ایک ادنا سے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سرور انبیاء تو بہت بڑی ذات ہے، بلکہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، کسی امتی کی امامت کیسے چل سکتی. اس لیے آج بھی گمراہی اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھی. تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں ھذا، یہ ہے وہ چیز، فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمًا وَغَسَّاقًا، تمہارے لیے گرم کھولتا ہوا پانی ہے، غساق پیپ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسند احمد کے اندر کہ غساق جو ہے یہ انسانوں کی جسموں سے سڑتے ہوئے جسم کے ساتھ جو پیپ نکلے گی، خون نکلے گا، ان کی ایک نہر بنے گی. آپ نے فرمایا صرف ایک برتن غساق کا دنیا کے اندر ڈال دیا جائے، دنیا میں اتنی بدبو پھیل جائے کہ دنیا میں کسی کا رہنا مشکل ہو جائے. تو اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جسے کھانے اور پینے کے لیے غساق دیا جائے گا اور اتنا شدید پانی گرم دیا جائے گا جس طرح کھولتا ہوا تانبا ہے، جس کے ساتھ جب منہ میں پڑے گا اس کے سارے اندر کی ہر چیز کو وہ ختم کر کے پخانے کے رستے باہر نکال دے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا، یہ ہے وہ چیز. اب یہ دیکھو، فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمًا وَغَسَّاقًا، اب چکھو اس کھولتے ہوئے پانی کو، وغساق اور پیپ کو، وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، اس طرح کے بہت سے اور بھی عذاب ہوں گے جن کا شمار کرنا مشکل ہے. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. کہا ھذا فوج مقتحم، جب بھی کسی گروہ کو اس کے اندر ڈالا جائے گا کہا جائے گا لا مرحبا بکم، اب تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی خیر کا رستہ نہیں ہے، لا مرحبا، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اچھائی کی بات نہیں ہے. انہم صالوا النار، اب تم آگ کو ملنے والے ہو، اب تمہارے لیے کوئی رستہ نہیں ہے. قالوا بل انتم، جب ایک گروہ اندر چلا جائے گا دوسرا آئے گا، قالوا، وہ کہیں گے بل انتم، تم وہ لوگ ہو، لا مرحبا بکم، جن کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے. انتم قدمتموہ لنا، تم ہم سے پہلے تھے، تمہارے کہنے پہ ہم نے گمراہی کا رستہ اختیار کیا، تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اور آج جہنم میں جل رہے ہیں، تمہارے لیے کوئی خیر نہیں. فبئس القرار، اور بہت برا ٹھکانہ ہے تمہارا. وقالوا ما لنا لا نرى وقالوا ربنا، پھر وہ اللہ سے کہیں گے من قدم لنا ھذا، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ معاملے کیے، ہم سے پہلے یہ برائی کے رستے کھولے، ہم سے پہلے شرک کا رستہ کھولا، ہم سے پہلے کفر کا رستہ کھولا، انبیاء کی مخالفت کا رستہ کھولا. یہ یعنی اپنے آباء و اجداد کو، اپنے علماء کو، اپنے لیڈروں کو، اپنے بڑوں کو یہ لعنتیں ڈالیں گے اس وقت
کہیں گے وقالو ربنا، اے رب ہمارے، من قدم لنا ھذا، یہ وہ تھے جو ہم سے پہلے تھے، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، اے اللہ انہیں دگنا عذاب کر۔ اپنے ماں باپ کو جنہوں نے اپنی اولادوں کو غلط رستے پہ ڈالا، اپنے وہ پیر امام مولوی جنہوں نے اپنے مریدین کو غلط رستے پہ ڈالا، وہ کفار کے امام جنہوں نے لوگوں کو اسلام سے روکا اور کفر میں مبتلا کیا، یہ لوگ اب ان کے لیے کہیں گے ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، ان پہ عذاب زیادہ کر، آگ کے اندر ان کے لیے دگنا عذاب کر۔ وقالوا ما لنا لا نرى كنا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اب یہ ڈھونڈیں گے جہنم کے اندر کہ جنہیں ہم کہتے تھے یہ گمراہ ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ بے دین ہیں، یہ فلاں ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اور انہیں جہنم میں وہ نظر نہیں آئیں گے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے یہ ابو جہل، یہ عتبہ شیبہ، یہ سارے کے سارے بلال کو ڈھونڈیں گے، یہ عبداللہ بن مسعود کو ڈھونڈیں گے، ان کو جنہیں دنیا میں کہتے تھے جاؤ تمہیں تو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں، اگر تم پہ اللہ خوش ہوتا تو آج ہمارے پاس سارا کچھ کیوں ہوتا۔ ہم بھی آج کہتے ہیں کہ اللہ اگر کافروں پہ ناراض ہے تو اتنی دولت انہیں کیوں دی ہے، دنیا کی خوبصورتیاں ان کے پاس کیوں ہیں؟ تو یہ ساری باتیں ہمیشہ کے کفر کہتا رہا ہے۔ اللہ ہر سرکش اور باغی کو دنیا کے اندر زیادہ دیتا ہے کہ جا ناچ لے، جو تیرے من میں آتا ہے کر لے، ایک دن تو میرے پاس آئے گا۔ پھر میں یاد رکھیں جس شخص کو اللہ جتنی لمبی مہلت دیتا ہے اس کی پکڑ دنیا میں نہیں آتی، تو یہ نہیں کہ اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، بلکہ اللہ اس شخص کو بدترین عذاب کرنا چاہتا ہے کہ دنیا میں جو تیرے من میں آتا ہے کر لے، بالآخر جب میری پکڑ میں آئے گا تو پھر میں تمہیں دیکھوں گا۔ العیاذ باللہ، اگر دنیا میں کسی پہ پکڑ آ جاتی ہے وہ جلدی پکڑا جاتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے اس پہ کہ وہ اسے زیادہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہونے دے رہا۔ تو جو انسان جس طرح کے یہ جواری لوگ ہیں، جس طرح کے سود خور ہیں، جس طرح کے ظالم ہیں، اور اسی طرح مختلف یہ مناصب پہ فائز بڑا بڑا ظلم کرتے ہیں، ساری زندگی قتلوں پہ کھاتے رہتے ہیں، ہماری پولیس کا ایک ایک فرد العیاذ باللہ اتنے انبار ہیں ظلم کے ان کے اوپر کہ شاید انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ آج یہ دنیا کے اندر یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون پوچھنے والا، قانون کی وردی ہمارے ارد گرد ہے، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، جو کسی کے من میں آتا ہے کرتا رہے۔ لیکن اس دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ پھر دیکھیں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں ہم بے دین کہتے تھے، جنہیں کہتے تھے تم بہت کم ہو، تمہاری کون سنتا ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین پہ عمل کرتا اسے لوگ صابی کہتے تھے یہ بے دین ہے۔ جو خود بے دین ہے وہ ان کو بے دین کہتے تھے جو نبی کی بات مانتا تھا۔ اور آج بھی دیکھ لیں کہ جو شخص توحید پہ آتا ہے، جو شخص اللہ کے علاوہ کسی غیر کے در پہ نہیں جاتا، اسے وہابی کہہ دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس دن پھر یہ دیکھیں گے کہ وقالوا ما لنا لا نرى، کیا ہے وہ ان لوگوں کو کیوں نہیں دیکھتے، رجال كنا نعدهم من الاشرار، جنہیں دنیا میں ہم برا سمجھتے تھے، اتخذناهم سخريا ان زاغت عنهم الابصار، جن کے لیے ہر وقت مذاق ٹھٹھا، ہر وقت تماشے کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت سورۃ مطففین میں فرماتے ہیں ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، مجرم لوگ یہ ایمانداروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرماتے ہیں میں ایمانداروں کو ان کے رستے میں بٹھاؤں گا اور کہوں گا اب تم ان کا مذاق اڑاؤ، ان کا بدلہ یہ دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ذلک لحق تخاصم اہل النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تم کہو کہ یہ بات حق ہے کہ جہنم کے اندر یہ جہنمی آپس میں لڑیں گے جھگڑیں گے، اور یہ حق بات ہے، ایسا ہو کے رہے گا۔
ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، کہ یہ آج دنیا میں سارا ملت کفر مل کے بیٹھا ہوا ہے، یہ قیامت کے دن جب ہر بندہ سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوگا، پھر یہ ایک دوسرے کو الزام دیتے ہوئے لڑیں گے، جھگڑیں گے، لعنتیں ڈالیں گے۔ مریدین اپنے پیروں اماموں پہ لعنتیں ڈالیں گے، جو عام لوگ ہیں وہ اپنے قائدین پہ لعنتیں ڈالیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم یہاں آئے، اور وہ کہیں گے ہم نے زبردستی تم سے کروایا ہے، تم خود ہی ہمارے ساتھ لگے تھے، ہم نے کب کہا تھا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نہ کسی سیاسی نہ مذہبی، کسی لیڈر نے کسی کے کام نہیں آنا، کسی مولوی پیر امام نے کسی کے کام نہیں آنا۔ اگر اللہ کی عدالت میں کسی چیز نے کام آنا ہے تو وہ اللہ کے حکموں، اس کی کتابوں پہ عمل کرنے کو، اس کے رسولوں کی اطاعت کرنے سے وہاں نجات ممکن ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ یہ بات آج مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔